ہاں لڈو کھلائیں گے تم کو، لڈو ایاز کو بھی کھلائیں گے لڈو. یہ دیکھیے جس کا سب کو انتظار رہتا ہے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جا رہے ہیں دارالعلوم دیوبند. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے والدین امی ابا آئے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کو دکھانے کے لیے دارالعلوم دیوبند جا رہے ہیں، تو سوچا آپ کو بھی دکھا دیں ویڈیو کی شکل میں. تو آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ ویڈیو کے اندر. انشاءاللہ ملتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے مین گیٹ پہ، اور پھر اس کے بعد آپ کو اندر کا نظارہ انشاءاللہ کرائیں گے. ہاں ہمارے ساتھ دیکھیے ہماری پوری فیملی ہے، ہمارے والدین ہیں اور ہماری اہلیہ، ہمارے بچے سارے موجود ہیں. اور انشاءاللہ چلتے ہیں. دیکھیں ایاز خان اپنے دادا کی گود میں سو رہے ہیں، حمزہ بھائی ہیں اپنی امی کی گود میں، وہ بھی سو رہے ہیں، اور میں جاگ رہا ہوں. الحمدللہ اب ہم پہنچ چکے ہیں دارالعلوم دیوبند کے بالکل قریب. مین گیٹ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. چلیے دکھاتے ہیں آپ کو مین گیٹ کا نظارہ. یہ دیکھو یہ مین گیٹ ہے، دربان صاحبان کھڑے ہیں اور یہ دارالعلوم کا بورڈ لگا ہوا ہے. چلے انٹر کرتے ہیں ابھی فی الحال. چلو انٹر کرتے ہیں بھائی ہم، آپ لوگ بنے رہیں. چلیں ابھی فی الحال دیکھیں ہم دارالعلوم دیوبند کے اندر چل رہے ہیں. آپ نظارے کریے، اور ویڈیو بنانے والے کیمرہ مین جو ہیں وہ پیچھے ہیں. میں گاڑی چلا رہا ہوں تو میری شکل آپ کو نہیں دکھ رہی. آپ نظارے دیکھیں اور میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں، کچھ بتاتا ہوں اس کے بارے میں تھوڑی. دیکھیں آپ کو کتنا نورانی نظارہ لگ رہا ہوگا، ہر طرف ٹوپی ٹوپی ماشاءاللہ. اور یہ شعر یاد آتا ہے، فیض ہے یہ علماء کا، دین ہے مدارس کی، ہر طرف جو محفل میں ٹوپیاں چمکتی ہیں. چلیں بنے رہیں. آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، کیمرہ مین ذرا دکھائیے، مسجد رشید کی جو گنبد ہے اس پہ کام چل رہا ہے، اور یہ مسجد رشید کا آپ گیٹ دیکھ سکتے ہیں. چلیے گاڑی سے اترنے کے بعد آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. دیکھیں الحمدللہ ہم دارالعلوم دیوبند پہنچ چکے ہیں. یہ سامنے جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پیچھے جو بلڈنگ ہے اس کو اعظمی منزل کہتے ہیں. اور آپ کو میں بتا دوں جب ہم یہاں تعلیم حاصل کرتے تھے، پڑھتے تھے، تو ہمارا جو روم تھا وہ اسی بلڈنگ میں تھا، اور ہماری جو روم نمبر تھا وہ 70 نمبر تھا، دوسری منزل پہ. اعظمی منزل اس کو بولتے ہیں. اور نیچے والے فلور پہ ایک استاد محترم تھے ہمارے، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی نور اللہ مرقدہ. ہم نے ان سے صحیح مسلم پڑھی ہے. آپ بتائیں آپ نے ان سے کیا پڑھا ہے؟ تو یہ حضرت کا کمرہ تھا نیچے والے منزل میں، اور اوپر جو منزل ہے دوسری منزل، وہاں 70 نمبر ہمارا روم تھا. چلیں اور دکھاتے ہیں آپ کو، ویڈیو کے اندر بنے رہیں، انشاءاللہ اور کچھ دکھانے کی کوشش کریں گے. حمزہ کہاں ہیں ہم اپنے؟ دیوبند میں. دیوبند میں. چلیں ہاں. ایک بار سنا دو حسبی ربی جل اللہ جلدی سے. شاباش. نہیں سناؤ گے؟ چلو بعد میں سنانا. اوکے. آپ کو دیوبند اچھا لگتا ہے حمزہ؟ بہت اچھا. چلیے زور سے بولو جی. ہاں چلو چلے گا، ہاں بھی چلے گا. اور یہ سامنے جو آپ کو سفید کلر کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے، اس کو افریقی منزل کہتے ہیں. تو آپ بتا سکتے ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی ہے، کون کون اس منزل میں رہا ہے اور ان کا کمرہ نمبر کیا تھا؟ آپ بتا سکتے ہیں، ذرا بتائیے. اب ہم آ چکے ہیں مسجد رشید کے اندر، اور دکھاتے ہیں آپ کو اندر سے نظارے. یہ ہمارا بڑا گیٹ ہے، یہ جس سے ہم مسجد رشید کے اندر داخل ہوتے ہیں. اور یہ سارا ادھر دکھائیے وضو خانہ ہے ادھر کی طرف یہ. اور یہ ہمارا مسجد رشید کا بالکل مین گیٹ ہے. اس کے کئی گیٹ ہیں جن میں سے ایک مین گیٹ یہ ہے. اور چلیں چھوٹے چھوٹے گیٹ بہت سارے ہیں، ضرورت جب ہوتی ہے تب ان سب کو کھول دیا جاتا ہے. فی الحال ہم مسجد رشید کے بالکل اس حصے میں کھڑے ہیں جہاں اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ مسجد رشید کا صحن ہے. اور آپ اس کے ڈیزائن کی طرف غور کریں گے تو ہماری جو تاریخی عمارتیں ہیں، ہمارا لال قلعہ ہوا،
اور اسی طریقے سے دہلی کی جامع مسجد ہوئی، اور بھی جو ہماری تاریخی عمارتیں ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو اس میں آپ کو ان سب کا نقشہ اور ان سب کی جھلک دکھائی دے گی۔ اور یہ گنبد ہے مسجد رشید کا، جو ابھی فی الحال زیر تعمیر ہے اور اس میں مرمت کا کام چل رہا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ سارے نظارے، یہ سامنے سے اعظمی منزل دکھائی دیتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ہمارے والد صاحب ہیں، اور یہ ہمارے مولانا ہیں، مولانا واصف صاحب، اور چاچا بھی ہیں ہمارے ساتھ بھی پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں طلبہ کی بھیڑ رہتی ہے، داخلے امتحان میں طلبہ یہاں تیاریاں کرتے ہیں، تکرار، مطالعہ سب یہاں کرتے ہیں۔ اور دارالعلوم دیوبند کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند وہ ایشیا کا عظیم دینی ادارہ ہے جس نے ہر دور کے اندر علم دین کی بے شمار خدمت کی ہے، اور اللہ سے دعا ہے تا قیامت اس گلشن کو اللہ آباد رکھے اور اس کا فیض پوری دنیا کے اندر عام ہو، اور اللہ رب العزت حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے ہماری اس بے لوث پونجی کو، ہماری اس عظیم ادارے کو اللہ ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے۔ دیکھیے، یہ ہم دیکھتے ہیں اندر کی طرف سے باہر کی گیٹ کو تو کچھ اس طرح نظر آتا ہے۔ آپ نے شاید مسجد رشید کے اندر کا نظارہ نہیں دیکھا ہوگا، دیکھ لیجئے، آج ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مسجد رشید کا ممبر ہے، یہاں بڑے بڑے علماء دین جمعے کے اندر اور ویسے بھی بیانات کرتے رہتے ہیں، اور امت کو ایک اچھا پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں، امت کی اصلاح کے لیے رات اور دن لگے رہتے ہیں۔ دیکھیں مسجد رشید کا نظارہ اندر کا، طلبہ کرام محنت کرتے رہتے ہیں اور ملک بھر سے بلکہ پوری دنیا سے علم دین حاصل کرنے کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے جتنے بھی طالب علم ہیں اللہ سب کو کامیاب کرے اور امت کے لیے ایک روشن مستقبل کا ذریعہ ان کو بنائے۔ یہ مسجد رشید کی چندہ پیٹی ہے، آپ جب بھی دارالعلوم دیوبند تشریف لائیں تو اپنی قیمتی اور حلال کمائی سے اس کار خیر میں ضرور حصہ لیں۔ اللہ رب العزت آپ کے اس دینے سے جنت میں آپ کے لیے محل تیار کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ رشید کا حوض ہے، پہلے یہ بند تھا، پھر اس کے بعد اب کچھ سالوں سے اس کو کھول دیا گیا، جب تک ہم پڑھے تب تک اس میں پانی نہیں تھا، اب الحمدللہ پانی بھر دیا گیا ہے۔ طلبہ کرام یہاں وضو کرتے ہیں، بیٹھ کر اپنی بات کرتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، اور اندر سے دکھانے کی کوشش کریں گے آپ کو، بنے رہیں آپ ویڈیو کے اندر۔ دیکھیں ماشاءاللہ پوری دنیا سے طالب علم آتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور دیکھیں سیر و تفریح کا ٹائم ہے لیکن بھی یہ حضرت ماشاءاللہ اپنی کتاب یاد کرنے میں مصروف ہیں، اور اللہ سے ان کے روشن مستقبل کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو خوب جو ہے علم نافع نصیب کرے، حاصل ہو انہیں، اور پوری دنیا کے اندر یہ علم دین کی خدمت کریں اور اللہ ان کو قبول کریں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے کئی دروازے ہیں، دیکھیے ایک وہ دروازہ ہے، ایک یہ ہے، یہاں سے انٹر ہوتے ہیں، اور ایک دروازہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، آپ نے اکثر ویڈیوز کے اندر دیکھا ہوگا، یہ بھی مسجد رشید کا ہی گیٹ ہے، اور یہ وضو خانہ ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب آپ مسجد رشید یا دارالعلوم دیوبند آئیں تو دارالعلوم دیوبند ایسا تو ہے نہیں کہ بہت چھوٹی جگہ ہو، بہت بڑا ادارہ ہے، تو جب آپ تھک جائیں تو جگہ جگہ پر آپ کے لیے پینے کا پانی کا انتظام کر رکھا، آپ یہاں پی سکتے ہیں۔ اور دیکھیے حضرت ماشاءاللہ بیٹھ کے سنت ادا کرتے ہوئے پانی پی رہے ہیں، اور ہم سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ دیکھیے جس کا سب کو انتظار رہتا ہے، اور جب
دارالعلوم دیوبند آتے ہیں اور اس لائبریری کو نہ دیکھا تو میرے خیال سے آپ کی دارالعلوم دیوبند کی جو زیارت ہے وہ ناقص ہے۔ دیکھیں یہ مسجد رشید کے اندر سے ہی ایک گیٹ ہے، چلتے ہیں اس کی طرف، بنے رہیں آپ کو دکھاتے ہیں اندر کا نظارہ کیسا ہے۔ آپ کو صرف یہاں کتابیں دیکھیں گی، لوگ اعتراض کرتے ہیں مدارس کے اوپر، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ آئیے مدارس کا نظارہ لیجئے، آپ کو یہاں طلبہ کرام کے ہاتھوں میں صرف کتابیں، مسواک، قلم، اور بس یہی مدارس کی اہم پونجی ہوتی ہے۔ جگہ جگہ یہ طلبہ کرام کے لیے سیر و تفریح کے لیے، عصر کے بعد بیٹھنے کے لیے یہاں پارک وغیرہ کا انتظام کیا گیا ہے، اور جب ہم پڑھتے تھے تب اس میں کام چل رہا تھا۔ ماشاءاللہ اب یہ سارے تیار ہو چکے ہیں اور طلبہ کرام یہاں عصر کے بعد بیٹھتے ہیں، اپنی سیر و تفریح کرتے ہیں، بات وغیرہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ اندر کا نظارہ۔ اب دیکھیں ہم بالکل دارالحدیث کے قریب ہیں، آپ کو دکھ رہا ہوگا دارالحدیث و شیخ الہند لائبریری، اور یہ دارالعلوم دیوبند کا جو پرانا کتب خانہ ہے وہ الگ ہے۔ ابھی فی الحال ہم دارالحدیث کے اندر ہیں اور یہیں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی تعداد میں طلبہ کرام علم حدیث حاصل کرتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ جانے دن اور رات میں کتنی مرتبہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، تو صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں گونجتی ہیں، اور دن اور رات میں نہ جانے کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کا جو نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں وہ جو سفید تخت آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں استاد محترم بیٹھتے ہیں اور یہ سارے طلبہ کرام بیٹھتے ہیں۔ ابھی عصر کے بعد کا وقت ہے، کلاس نہیں ہو رہی ہے، اس لیے میں نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اور یہی ہے وہ عمارت جس کو اکثر دیکھا جاتا ہے فوٹوز میں، اور اس کو پرانی دارالحدیث بھی کہتے ہیں۔ اب تو فی الحال اس میں ہفتم کی تعلیم ہوتی ہے، اور ہم نے ہفتم ثانیہ اسی کے اندر پڑھا ہے۔ یہ ہے پرانی دارالحدیث جو فی الحال یہاں ہفتم کی تعلیم ہوتی ہے، اور یہی وہ مسند ہے جہاں بڑے بڑے اللہ والوں نے، بڑے بڑے علماء دین نے بیٹھ کر بخاری شریف کا درس دیا ہے، اور ابھی فی الحال اس میں مشکوٰۃ شریف کی تعلیم ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور ہماری جو سیٹ تھی، یہ جو طلبہ کرام پڑھ رہے ہیں، ہماری سیٹ بھی یہیں تھی، اور ہم نے مشکوٰۃ شریف حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے پڑھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے حضرت کی عمر میں اللہ خوب برکت دے، آمین۔ اور یہ سامنے باب الظاہر ہے، اور اسی کے اندر آپ جائیں گے تو پھر وہ دارالحدیث آپ کو نظر آئے گی۔ سامنے جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں دار جدید، اور یہ دیکھیں اخیر تک ہے، اور ادھر بھی کافی بڑی عمارت ہے۔ جو طلبہ کرام اور یہاں کے فارغین دیکھ رہے ہیں بتا سکتے ہیں آپ کا کمرہ نمبر کون سا تھا اور کس منزل میں تھا۔ جو راستہ ہے یہ مطبخ کی طرف جاتا ہے، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اناج رکھا ہوا ہے، گیہوں رکھے ہوئے ہیں، اور نہ جانے ایک دن میں کتنے کوئنٹل غلہ خرچ ہوتا ہے۔ تمہیں بھی پڑھنا ہے کیا؟ کون سی جماعت میں ہو؟ یہ جو جگہ ہے یہاں مطبخ ہے، یہاں سے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ لائنیں بنی ہوئی ہیں، کھانے کے ٹائم کھول دی جاتی ہیں، طلبہ کرام ادھر کی طرف سے داخل ہوتے ہیں اور ادھر سے نکلتے ہیں، اور یہاں سے کھانا لے کر اپنے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ طلبہ کرام کے ٹکٹ لگے ہوئے ہیں، ٹکٹ سے کھانا دیا جاتا ہے، اور ہر ٹکٹ پر نمبر ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ۔
یہاں سے طلبہ کرام کھانے کے لیے لائنیں لگاتے ہیں اور یہاں سے انٹر ہوتے ہیں، اندر ٹکٹ جمع کرتے ہیں، ٹکٹ دیکھا جاتا ہے، دوپہر کا ٹکٹ جمع کر لیا جاتا ہے، شام کا دے دیا جاتا ہے، اس طرح سے کھانا لے کر یہاں سے داخل ہوتے ہیں اور ادھر کی طرف سے نکل جاتے ہیں۔ اور جب کھانا بٹتا ہے تو آپ دیکھیں لائنیں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں، جو کار آپ کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہاں تک طلبہ کرام کی لائنیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ لکڑیوں کا اسٹاک، غلے کا اسٹاک، اور الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ خوب برکت دے اور تا قیامت اس ہماری عظیم پونجی کی، عظیم سرمایے کی اللہ حفاظت کرے، آمین ثم آمین۔ سامنے جو عمارت ہے، یہ سامنے جو جگہ ہے اس کو نودرہ کہتے ہیں، اور یہی آپ یہ سمجھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی خواب میں، یہاں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بندی کی تھی، یہ 9 در ہیں، اس کو نودرہ کہتے ہیں، احاطہ منصری، اور یہاں جنازے کی نماز بھی ہوتی ہے۔ اور اسی کے بالکل پاس میں یہ مشہور جو ہے اس کے بارے میں کہ پانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طلبہ اکرام کو خواب میں پلا رہے تھے، یہ وہی کنواں ہے، لیکن اس کی کیا حقیقت ہے، کچھ منع کرتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ ایسا ہے۔ خیر میں تو آپ کو صرف یہ جگہ دکھا رہا ہوں۔ یہ سامنے اجمل پرفیومز ہے، معلوم کرتے رہتے ہیں کون سا ادھر لگائیں، تو یہ پرفیومز ہے، اس کے اندر جائیں اور ایک سے ایک آپ کو خوشبو ملے گی، جیب تھوڑی سی بھاری کر کے جائیں کیونکہ یہاں کے پرفیومز مہنگے ہوتے ہیں۔ دیکھیں طلبہ اکرام کا ہجوم، ماشاءاللہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، طلبہ اکرام ناشتے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہر طرف ٹوپی ٹوپی ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ دیکھیے حمزہ ایاز کی مستی، ماشاءاللہ بچے بن کے سچے۔ اور پیچھے دیکھیے مسجد رشید ہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھ کے نکلیں اور یہ نظارے رات کے ماشاءاللہ دیکھیں، واہ واہ کیا ہی کہنے، کیا ہی نورانی منظر ہے۔ یہ مسجد رشید آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ بتائیں کون ہے یہ کمنٹ میں، حمزہ اور ایاز، ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے حمزہ ایاز؟ کیا کر رہے تھے؟ کھیلنا تو اوپر نہیں جا پا رہا تھا، اوپر نہیں جا پا رہے تھے، خود کے اوپر مٹی کے اوپر، اب بھی نہیں جا پا رہے تھے، اب جا پا رہے تھے، اب جا پا رہے تھے، نہیں اب چل رہے ہیں، چلو کچھ کھائیں گے، کچھ کھانا کھلائیں گے تم کو، ہپا ہم کو تم لڈو کھلاؤ گے؟ ہاں لڈو کھلائیں گے تم کو، لڈو ایاز کو بھی کھلائیں گے لڈو، ہاں پھر آ جائیں، مجھے پھوڑ دو گے؟ یہ ہمارے والد صاحب ہیں، دیکھیں ماشاءاللہ ان کو گھما دیا ہے سارا دارالعلوم دیوبند، اندر بھی دکھا دیا، اب ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسا لگا؟ ابا جی کیسا لگا آپ کو؟ ماشاءاللہ اچھا لگا، طبیعت خوش ہو جاتی ہے، دل خوش ہو گیا۔